حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرات حکم مستحکم اور عزیز ساتھیوں، مجھ جیسا کم علم اور کم فہم طالب علم بھلا اس عظیم ہستی کی سیرت کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے جس کی عظمت خالق کائنات کی زبان قدرت سے یوں ادا ہوئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کسی مقام پر فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو کہیں یا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ اور یا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ کہہ کر خطاب فرمایا۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں انسانیت، امن و محبت، عدل و انصاف کے حسین رنگ نظر آتے ہیں۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طیب زندگی کے دو پہلو، ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ پر ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے، زبانیں مدحت کرتی کرتی خاموش ہو گئی، محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم کو روانہ ہوئے، مفسر تفسیر کرتے کرتے موت کی آغوش میں چلے گئے، مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ حاضرین محترم، میری کیا مجال کہ میں اس مہجبی کی سیرت کے بارے میں لب کشائی کروں جس کے دست اقدس کی ایک انگلی اٹھتی ہے تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیتی ہے، جس کے اشارے سے درخت اپنی جڑوں کو توڑ کر زمین کو پھاڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، جس ہستی کی نگاہ اٹھتی ہے سراخا گھوڑے سمیت زمین میں دھس جاتا ہے، پھر جب نگاہ رحمت اٹھتی ہے تو گھوڑے سمیت زمین سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جس پیکر نور پر طائف کی بستی میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر زبان مقدس سے بد دعا تک نہیں نکلی، بلکہ بقول قلندر لاہوری دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، بے خبر ہیں بیچارے تو انہیں نور ہدایت دے۔ حاضرین محترم، حضور کی برکت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ایک تھپڑ مارے بغیر حضرت عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن تیار فرمائے، جن کی تفسیر قرآن سے دنیا قیامت تک استفادہ کرتی رہے گی۔ بحیثیت جرنیل ایسے جاباز اور سپہ سالار تیار فرمائے کہ زمانہ جنہیں خالد بن ولید کے نام سے جانتا ہے، سچائی کی تربیت کی تو صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا درس دیا تو فاروق اعظم بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی تو عثمان غنی بنا دیا، اور مکتب شجاعت میں علی شیر خدا بنا دیا۔ آخر میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت کی روشنی میں حاضرین کو اپنی آرزوئے دل بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ ساری صدیوں پہ جو بھاری ہے وہ لمحہ ملتا، کاش سرکار دو عالم کا زمانہ ملتا، آپ کو دیکھتا مکے سے میں ہجرت کرتے، آپ کا نقش قدم آپ کا رستہ ملتا، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتا، آپ کے قدموں کے پیچھے مجھے سجدہ ملتا، بھول جاتا میں کسی طاق میں رکھ کر آنکھیں، آپ کو دیکھتے رہنے کا بہانہ ملتا۔ وما علینا الا البلاغ۔